السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کون ان کو نہیں جانتا؟ کون ان کے نام سے، ان کے کارناموں سے واقف نہیں ہے؟ کون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں جانتا کہ جب وہ کفر کی حالت میں تھے تو اسلام کے کتنے سخت دشمن تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پہلی مرتبہ میرے دل میں اسلام کا جو چراغ ٹمٹمایا وہ اس وقت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو مجھے اس نے بہت متاثر کیا، اور پھر جب میں نے غور کیا تو میں نے کہا یہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا اچھا یہ پھر کوئی کاہن کا کلام ہوگا، تو پھر فوراً آیت آئی یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ تم بہت کم اس سے نصیحت پکڑتے ہو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ وقت پہلی مرتبہ تھا کہ جب میرے دل میں اسلام کی محبت یا اسلام کے لیے نرمی آئی، اور میرے دل میں اسلام کی روشنی ٹمٹمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ جری جوان اور دلیر انسان تھے کہ جن کی دلیری کفر میں بھی مشہور تھی، اور اسلام لانے کے بعد بھی اسلام کو بہت تقویت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک میٹنگ کرتے ہیں، ان میں بڑے بڑے سرداران قریش جن میں ابو جہل بھی تھا، سب بیٹھتے ہیں اس میٹنگ میں، اور اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ مکہ میں ہر گھر میں ایک ٹینشن ہے، کسی کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو کسی کی ماں ہو گئی تو کسی کی بہن ہو گئی، تو ایک ٹینشن ڈالی ہوئی ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کر دیا جائے۔ اور میٹنگ میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا، جو انہوں نے آپس میں بیٹھ کر مجلس لگائی، اور اس میں جو نتیجہ نکالا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کر کے لائے گا نعوذ باللہ، اس کو 100 اونٹ بطور انعام دیا جائیں گے۔ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یہ کام میں کروں گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تن سے جدا کر کے نعوذ باللہ میں لے کر آؤں گا۔ اور اسی ارادے سے نکلے، تلوار تھامی، گھوڑے پر سوار ہوئے، بڑے غصے میں طیش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص نے پوچھا، عمر خیریت تو ہے؟ تیور بڑے بدلے ہوئے ہیں، کدھر جا رہے ہو؟ کہا اسلام کی جڑ کاٹنے جا رہا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اس شخص نے کہا نبی کو قتل کرنے سے پہلے
اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنے گھر میں تو جا کے معلوم کرو۔ اور وہ فوراً غصے میں تو تھے، طیش میں تو تھے، اسی طیش میں پلٹے اپنے گھر کی طرف۔ جب گھر جاتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں اور اندر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دروازہ زور سے پیٹتے ہیں، دروازہ کھولو، اور اندر گھستے ہی اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بہرحال وہ جو وقتی طور پہ نسخے کے جو حصے تھے وہ اس کو چھپا دیا اور حضرت عمر سے سائڈ پہ کر دیا۔ حضرت عمر نے جب خوب ان پر تشدد کر لیا، بہن کا سر پھاڑ دیا، تو بہن نے جواب دیا، عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر آپ اپنے کفر میں پکے ہو تو میں اپنا ایمان کیسے چھوڑ دوں؟ حضرت عمر نے جب اپنی بہن کا یہ جواب سنا تو ان کا دل پگھلا۔ ایک عورت اتنی اسٹرانگ، اتنی بہادر اور اتنی مضبوط کیسی ہو گئی، کیا چیز ہے؟ تو کہتے لاؤ وہ ہمیں بھی سناؤ، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا پڑے گا۔ غسل کر رہے ہیں، وہ غسل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کا دل دھو رہے ہیں، دل صاف کر رہے ہیں۔ پھر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے 2 عمر میں سے ایک عمر دے دے، ایک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جن کو ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، دوسری طرف حضرت عمر کے خود بھی دل میں کچھ خیال آیا تھا، اور تیسری طرف ایک وہ دشمنی لے کر دوڑے آ رہے ہیں۔ پھر اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی سناؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ ان کو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے تاب ہو گئے۔ کہنے لگے مجھے بھی لے چلو، میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہنوئی بھی ساتھ ہو لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں۔ اس وقت تک 39 لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں 39ویں مسلمان ہونے والے حضرت حمزہ تھے۔ حضرت حمزہ کے آنے سے اسلام کو بہت قوت ملی، بہت طاقت ملی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جو 2 بہادر ہیں ان میں سے ایک بہادر بھی کوئی ایک ہمیں مل جائے۔ تو حضرت عمر اپنے بہنوئی کے ساتھ چل پڑتے ہیں، دار ارقم میں پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون؟ جواب ملتا ہے عمر بن خطاب۔ عمر بن خطاب دروازے سے جھانک کر صحابہ دیکھتے ہیں، فوراً یکا یک دروازہ نہیں کھولتے،
दरवाज़े से झांक कर सहाबा देखते हैं कि उमर किस इरादे से आया। देखते हैं तो हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो। उमर अगर नेक नियति से आया है, सही इरादे से आया है, तो हम इसको सीने से लगाएंगे, और अगर उमर गलत इरादे से आया है तो इसी की तलवार से इसका सर कलम कर देंगे। इधर सहाबा कराम की भी जुर्रत थी कि वो भी बड़ी जुर्रत से बात कर रहे हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, हज़रत उमर जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ जाते हैं। हज़रत उमर के गले में कपड़ा है। हज़रत उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कपड़ा पकड़ कर कहते हैं, उमर कब मुसलमान हो गए? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़ाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं मुसलमान हो गया हूँ, अपने इस्लाम का इजहार किया। उसी वक्त तमाम सहाबा कराम जो वहाँ जमा थे ज़ोरदार आवाज़ में तकबीर की लगाई, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तकबीर गूंजी कि अल्लाह ने उमर अता कर दिया। शायर ने बहुत ख़ूबसूरत अंदाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए कुछ यूँ कहा, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने ख़त्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। फिर हज़रत उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, हम हक़ पर हैं। अगला सवाल करते हैं, क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का दीन सच्चा है। फिर कहते हैं, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। तो कहा, फिर हम छुप कर इबादत क्यों करें? पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। और वो पहला मौका था कि जब मुसलमानों ने मिलकर बाजमात बैतुल्लाह के सहन में नमाज अदा की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज़्ज़त का सबब बना, इस्लाम के वक़ार की अलामत बन गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर के साए को देखकर शैतान भागता है। तो इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के दायरा में दाखिल हुए, और उसके बाद उन्होंने कितनी काविशें, मेहनतें और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो काम किए, जो कारनामे हैं उनके, वो नाकाबिले फरामोश हैं।